اگر آج سے 10-12 سال پہلے مجھ سے کوئی کہتا کہ اسلام قبول کر لو اور مکہ میں جا کر رہنا شروع کر دو تو میں اسے کہتا کہ تم پاگل ہو، نہ تو میں کبھی اسلام قبول کروں گا اور نہ کبھی مکہ میں جا کر رہوں گا۔ مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج میں یہاں ہوں اور میں ایک مسلمان ہوں۔ مجھے یہاں مکہ میں ایک عیسائی کے بطور لایا گیا تھا اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ قرآن کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھوں اور اس کی جدید انگریزی میں تشریح کروں، قرآن پر اور اسلام پر اعتراض اٹھاؤں، قرآن کی تعلیمات پر سوال کھڑے کروں۔ میرا کام تھا کہ پہلے سے کیے گئے انگلش ترجمے کو غلط ثابت کروں اور ایک نیا ترجمہ پیش کروں۔ یہاں پر میرے ساتھ قرآن کی تشریح کرنے والی کمیٹی بنا دی گئی تھی اور میرا کام تھا کہ میں اس کمیٹی سے روزانہ بحث کروں کہ اس ترجمے میں کیا کیا خامیاں ہیں۔ Since I could not read or speak Arabic, I wasn't doing any translation work. I was simply invited here to check the English to make certain that this new interpretation of the Quran was easily understood. My work, of course, required that I read the Quran over and over again. Well, as you can imagine, having no knowledge of Islam. بہرحال میں نے یہ کام 3 سال تک کیا اور 3 سال تک قرآن کی اتنی گہرائی میں چھان بین کرنے پر میرے خیال میں مجھے ماسٹر ڈگری یا پی ایچ ڈی کی ڈگری ملنی چاہیے۔ ابھی مجھے قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے صرف 6 مہینے ہی ہوئے تھے کہ میں نے اپنے اندر محسوس کرنا شروع کر دیا کہ میں تو بچپن سے ہی مسلمان تھا۔ میں جب بچپن میں جیفرسن جارجیا میں رہتا تھا تو میری ماں ہر اتوار کو مجھے چرچ لے جاتے تھے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 3 سال ہوگی اور میں چرچ کے بعد والدہ کے ساتھ ایک لائبریری میں جاتا تھا جہاں بچوں کے مطالعے کے لیے بہت ساری کتب رکھی رہتی تھیں، رنگ برنگی تصویروں والی، کہانیوں والی۔ وہاں ایک کتاب تھی جس میں اونٹوں کی تصویر بنی ہوئی تھی، صحرا کی تصویر تھی، ایک لمبا سا جبہ پہنے ہوئے ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا۔ مجھے وہ کتاب بہت پسند تھی اور میں ہر دفعہ وہی کتاب پڑھتا اور بار بار پڑھتا، اور اس کتاب کا نام تھا ابراہیم کا خدا کون ہے۔ میں ماں سے ضد کرتا اور ماں مجھے ہر بار میری خواہش پر اسی کتاب سے پڑھ کر کہانی سناتی کہ ابراہیم کون تھا، کیسے ابراہیم نے اپنے والدین کے دین سے انکار کیا، کیسے ابراہیم بتوں کی عبادت کے خلاف لوگوں کے سامنے آواز اٹھاتا تھا، کیسے ابراہیم نے اللہ کے حکم پر اپنا گھر بار چھوڑ کر بیوی اور بچوں کو لے کر دور کسی جگہ کی طرف نکل گیا، حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے کہاں بھیجا جا رہا ہے، بس وہ اپنے اللہ کے حکم کو فالو کر رہا تھا اور وہ اللہ کے حکم پر چلتا ہوا مکہ پہنچا۔ گاڈ یعنی اللہ کو ابراہیم کا ایمان پسند تھا، کیسے اس نے بچپن سے ہی بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی تلاش شروع کر دی تھی اور اللہ نے اس کی اسی تلاش کا اسے یہ صلہ دیا۔ بس جس طرح ابراہیم کو گھر چھوڑ کر مکہ آتے وقت نہیں پتا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے، مگر اللہ کا ایک مقصد تھا اسے مکہ بھیجنے کا، اسی طرح مجھے بھی یہاں آئے ہوئے 6 مہینے گزرے تو میرے دل میں بھی یہ بات سر اٹھانے لگی کہ میرے یہاں آنے کا بھی ایک مقصد ہے، یعنی اللہ نے مجھے یہاں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اور مجھے یہاں سعودی آئے ہوئے صرف 6 مہینے ہی ہوئے تھے کہ اللہ نے میرے دل پر دستک دینا شروع کر دی، اور وہ شام میں کبھی نہیں بھول سکتا جب میں نے مغرب کی اذان سنی اور میں گھر سے باہر نکل آیا۔ میرے گھر کے پاس یہاں تقویٰ مسجد تھی، میں سیدھا وہاں گیا اور دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ لوگ وہاں نماز کے لیے آ رہے تھے اور مسجد کے اندر جا رہے تھے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں مسجد میں جا سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ میں تو عیسائی ہوں۔ پھر اندر نماز شروع ہو گئی، مگر میں دروازے پر دستک ہی دیتا رہ گیا۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد لوگوں نے نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلنا شروع کر دیا اور میں دروازے پر دستک ہی دے رہا تھا۔ اتنی دیر میں مسجد کا مؤذن جس کا نام شفیق جبیر تھا وہ دروازے پر آیا اور اس نے کہا، جی بولیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، میرا نام سیموئل ہے اور میں ایک امریکی عیسائی ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اندر آ جائیں۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور خوشامدید کہا۔ میں مسجد کے اندر گیا، میں نے ادھر ادھر مسجد میں دیکھا، کچھ منٹ تک میں مسجد میں گھومتا رہا اور میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں اور میں کل دوبارہ آؤں گا۔ شفیق نے کہا، اہلاً وسہلاً، آپ جب چاہو آ سکتے ہو۔ میں اگلے دن 5 مرتبہ نمازوں کے دوران مسجد گیا اور وہاں نمازیوں کے پیچھے ایک کرسی پر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھتا رہتا۔ چونکہ مجھے عربی نہیں آتی تھی اس لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں سوائے بیٹھ کر ان کو دیکھنے کے اور کیا کر سکتا ہوں۔ میں 3 دن تک ایسے ہی مسجد جاتا رہا اور میں 5 مرتبہ دن میں ان لوگوں کو رکوع سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے۔ تیسرے دن میں نے شفیق سے کہا کہ کیا تم مجھے مسلمانوں کی طرح نماز پڑھنا سکھا سکتے ہو؟ شفیق اس کے لیے راضی ہو گیا اور اس نے مجھے سورہ فاتحہ یاد کروائی اور بس اس کو یاد کرنے کی دیر تھی کہ میری زندگی بدل گئی۔ مجھے سورہ فاتحہ یاد کرنے میں 2 ہفتے لگے۔ 2 ہفتے بعد میں نے شفیق سے پوچھا کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ شفیق نے کہا، آپ کو کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ میں نے کہا، یہ سب کیسے ہوگا؟
वो मुझे इस्लामिक एजुकेशन फाउंडेशन ले गया। वहाँ पर डॉक्टर सादिक मालिकी से मेरी मुलाकात करवाई, जो कि किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। डॉक्टर मालिकी ने मुझे शहादत के कलमात पढ़ाए और मैं मुसलमान हो गया। उसके बाद डॉक्टर मालिकी ने मुझे अपनी कार में बिठाया और मुझे डायरेक्ट खाना काबा ले गए। मैंने हरम शरीफ को देखा और कहा, मुझे मालूम है ये अल्लाह का घर है जिसे इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर तामीर किया था। डॉक्टर मालिक मुझे बिल्कुल हरम के करीब ले गए। मेरे चेहरे पर आंसू गिर रहे थे और मुझे अपनी माँ के अल्फाज याद आ रहे थे। वो कहती थी, जब तुम बड़े हो जाओ तो इब्राहिम और इस्माइल के अल्लाह की इबादत करना, क्योंकि वही एक खुदा है जो सबका खुदा है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि करोड़ों अमरीकी ईसाई हैं जो इब्राहिम के खुदा के मुतालिक ये सब बातें जानते हैं, जिनको बचपन से ही चर्च में पादरियों के पास और मुख्तलिफ चर्च मीटिंग्स के दौरान ये सब बातें बताई जाती हैं, मगर उन बेचारों को इस्लाम के मुतालिक कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ उन लोगों तक पहुंचना है, उनको बताना है कि इस्लाम क्या है और सिर्फ इन लोगों के सामने इस्लाम की वजाहत बयान करनी है। बस फिर वो लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। आपने उनको इस्लाम की तरफ दावत देनी है, वैसे ही मोहब्बत के साथ जैसे कि मुझे शफीक ने दी थी। आपने अपने अमल से उन लोगों को साबित करना है कि मुसलमान अच्छे होते हैं और इस्लाम एक अच्छा मजहब है, ताकि उन लोगों के दिलों में इस्लाम मुखालिफ तमाम चीजें खत्म की जा सके जो कि इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों ने उनके दिलों में भर दी है। आपको उन लोगों के सामने वही इखलाक तैयार करना है जैसा इखलाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफारे मक्का के साथ था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसानों के अलावा जानवरों तक पर रहीम और करीम थे। किताबें भरी पड़ी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक के वाकयात से, और मैं वो सब यहाँ बयान भी नहीं कर सकता वक्त की कमी की वजह से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुश्मनों के भी हुकूक बयान फरमाए हैं कि जंग में भी दुश्मन की औरतों पर, उनके बच्चों पर, बूढ़ों पर, बेगुनाह आम शहरियों पर तलवार नहीं उठानी और उनके साथ रहम दिली से पेश आना है। मैं कुछ अरसा पहले जापान गया था। मैंने हिरोशिमा को देखा जहाँ पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था, जिसकी वजह से लाखों लोग मर गए थे। लोगों का जिस्म पिघलकर गिर रहा था और वो गर्मी से बचने के लिए दरिया में छलांगे लगा रहे थे और डूब कर मर रहे थे। मगर इस्लाम ने जंग में भी इंसानियत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। इस्लाम कहता है आप फसलें तबाह नहीं कर सकते, आपको खाने पीने के ज़खायर तबाह करने की इजाजत नहीं है, आप मजहबी इबादत गाहों को तबाह नहीं करेंगे। तो मैं वहाँ 0 पॉइंट पर गया। हिरोशिमा में 0 पॉइंट उस जगह पर वाक़ है जहाँ पर अमेरिका ने जमीन पर बम गिराया था। तो मैंने वहाँ पर नमाज पढ़ी। तो वहाँ पर बहुत सारा मीडिया था, कैमरे और रिपोर्टर्स थे, और वो सब मुझसे सवाल करने लगे कि आप क्या कहते हैं, क्या इस्लाम आइटम बम गिराने की इजाजत देता है? मैंने कहा नहीं, सिर्फ आम बेगुनाह लोग ही मरेंगे, औरतें और बच्चे भी, और इबादत गाहें तबाह होंगे, और इस्लाम ये सब करने से मना करता है। तो आज आप देख लें कि जापान में इस्लाम सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है और दुनिया के बहुत सारे दीगर ममालिक में है जहाँ इसी तरह इस्लाम बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। आपने लोगों को सिर्फ इस्लाम की हकीकी तस्वीर दिखानी है। आप यकीन जानिए यूरोपीय माशरे में लोगों को पता ही नहीं है कि मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। मुसलमान इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपने बच्चों के नाम भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर रखते हैं और ईसा नाम रखने पर फख्र महसूस करते हैं। इस्लाम तमाम अंबिया की वैसे ही इज्जत करना सिखाता है जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत है। मगर ये सब अच्छाइयाँ आज लोगों के सामने बयान करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लाम पर अमल करने और इसको आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।